مطلب ٹائمز میں خوش آمدید۔ نیو یارک امریکہ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ امریکہ کا یہ سب سے مالدار شہر بھی مانا جاتا ہے، اور پوری دنیا اب حیران و پریشان ہے کہ زہران ممدانی کیسے نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے۔ حیرانی کی پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ زہران ممدانی ایک مسلمان ہیں، اور مسلمان ہوتے ہوئے کیسے وہ نیو یارک کا میئر بن گیا۔ حیرانی اور پریشانی کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ زہران ممدانی انڈین اوریجن ہے، اس کا اوریجنلی تعلق بھارت سے ہے، اور بھارتی نژاد ہوتے ہوئے کیسے امریکی عوام نے اسے نیو یارک کا میئر بنا لیا۔ بلکہ حیرانی کی اور پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی سیاست میں سب سے زیادہ انفلوئنس اور اثر و رسوخ یہودیوں کا ہے، اسرائیل کا ہے۔ اور جب اسرائیل کا وہاں انفلوئنس ہے، یہودیوں کا اثر و رسوخ ہے، تب زہران ممدانی کیسے نیو یارک کا میئر بن گیا۔ جتنا یہودیوں کا اور اسرائیل کا انفلوئنس امریکہ میں ہے، اس سے زیادہ انفلوئنس یہودیوں کا اور اسرائیل کا نیو یارک میں ہے۔ سب سے زیادہ یہودی نیو یارک میں رہتے ہیں، اس کے باوجود کیسے زہران ممدانی وہاں کا میئر بن گیا۔ اور وجہ یہ ہے کہ زہران ممدانی نے لگاتار اسرائیل کی مخالفت کی، اسرائیل کے غزہ پٹی پر جاری حملے کی مخالفت کی، بنجامن نتنیاہو کی تنقید کی۔ زہران ممدانی نے ہمیشہ کہا کہ غزہ پٹی اسرائیل میں جو کچھ کر رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہے، وہ قتل عام ہے، اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ زہران ممدانی نے بار بار کہا کہ بنجامن نتنیاہو اگر نیو یارک آئے گا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ زہران ممدانی نے کہا بنجامن نتنیاہو وار کرمنل ہے۔ ادھر امریکی صدر کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ بنجامن نتنیاہو کو امریکہ میں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا ہے۔ جب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا فیصلہ آ گیا اسرائیل کے خلاف، بنجامن نتنیاہو کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا، اور کہا گیا کہ دنیا کے کسی بھی دیش میں اگر بنجامن نتنیاہو جاتا ہے تو وہاں کی حکومت اور پولیس کی ذمہ داری ہے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا۔ اور بنجامن نتنیاہو کو اس فیصلہ سے بچانے کے لیے، گرفتاری سے روکنے کے لیے امریکہ نے باضابطہ اپنی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا، ایک نیا قانون بنایا گیا، اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے سے بنجامن نتنیاہو کو چھوٹ دی گئی۔ اس کے باوجود زہران ممدانی کا کہنا تھا کہ اگر نیو یارک میں بنجامن نتنیاہو آتا ہے اسے گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ نیو یارک کی پولیس میرے ماتحت ہوگی، پولیس کو میری باتیں ماننی ہوگی، نہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ادھر امریکی صدر کی طرف سے، ٹرمپ کی طرف سے ممدانی کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، کنٹینیو اس کا ویرود اور اس کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ اس کے باوجود ممدانی نے کہا کہ بنجامن نتنیاہو وار کرمنل ہے اور اسے گرفتار کیا جائے گا۔ اب یہ واضح سوچ اور واضح نظریہ تھا زہران ممدانی کا۔ اور نیو یارک میں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی رہتے ہیں۔ ایک ڈیٹا کے مطابق، رپورٹ کے مطابق، نیو یارک جو پورا صوبہ اور پورا شہر ہے، وہاں یہودیوں کی آبادی 13 سے 14 لاکھ ہے، اور جو نیو یارک سٹی کا بالکل سنٹرل علاقہ ہے، جو گنجان آبادی والا علاقہ ہے، وہاں بھی یہودیوں کی جو آبادی ہے 9,60,000 ہے، اور یہ بہت بڑی آبادی ہے۔ ٹوٹل نیو یارک کی جو آبادی ہے وہ 84 لاکھ ہے، اور 84 لاکھ ووٹرز میں سے صرف 19 لاکھ لوگوں نے ہی اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ نیو یارک کے میئر کے چناؤ میں کل 19 لاکھ لوگوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا، اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور اس میں تقریباً 9 لاکھ کچھ ووٹ زہران ممدانی کو ملا، 8 لاکھ کچھ ووٹ رن اپ امیدوار کو ملا، اور 1 لاکھ کچھ ووٹ وہاں امریکی صدر ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن کے امیدوار کو ملا۔ زہران ممدانی کو کل 50% سے زیادہ ووٹ ملا۔ دوسرے نمبر پر رہنے والے امیدوار جو ایک آزاد امیدوار تھا اس کو 41% ووٹ ملا، اور تیسرے نمبر کے امیدوار کو جو ریپبلکن کا ہے اس سے صرف 7% ہی ووٹ ملا، اور اس طرح زہران ممدانی کے میئر ہونے کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ اور جیسے ہی زہران ممدانی نے نیو یارک کے میئر کا چناؤ جیت لیا، پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ادھر اسرائیل کے منسٹرز نے، وہاں کے لوگوں نے یہودیوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تم نیو یارک کو خالی کر دو، اسرائیل میں آ کر رہنا شروع کر دو، کیونکہ نیو یارک بھی اب تمہارے لیے محفوظ نہیں رہا۔ اسرائیل کی میڈیا میں وہاں کے جرنلسٹ یہ تبصرہ کر رہے ہیں، اسرائیل کے انٹلیکچوئلز بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت نیو یارک ہی سب سے محفوظ اور سب سے اہم شہر تھا یہودیوں کے لیے۔ جب یہودیوں کو یورپ سے بھگایا جا رہا تھا، روس سے بھگایا جا رہا تھا، ذلیل کیا جا رہا تھا، تو امریکہ میں، نیو یارک میں ان کو بسایا گیا، رہنے کی جگہ دی گئی۔ اور اس وقت سب سے زیادہ یہودی اسرائیل میں ہیں، اسرائیل کو یہودی اپنا گھر اور ملک مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں نے فلسطین کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، ان کا اللیگل اسٹیٹ ہے،
کوئی لیگل اسٹیٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا وہ وطن ہے جس پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے۔ لیکن اسرائیل کے بعد اگر یہودی سب سے زیادہ دنیا میں کہیں رہتے ہیں، کسی شہر میں وہ ایک ساتھ پائے جاتے ہیں تو وہ نیو یارک ہے، اور نیو یارک میں ان کی آبادی 13 سے 14 لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے دوسرے شہر میں بھی یہودی پائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نیو یارک کا میئر یہودیوں کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں بن سکتا، اسرائیل کی پالیسی کے خلاف کوئی بیان دینے والا، فیصلہ کرنے والا نہیں بن سکتا۔ اس کے باوجود زہران ممدانی کیسے وہاں کے میئر بن گئے؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ زہران ممدانی کو وہاں کی یہودیوں نے بہت زیادہ ووٹ کیا ہے، بلکہ میں نے اس پر ریسرچ کیا، جاننے کی کوشش کی، تو جو ایک طرح سے ڈیٹا سامنے ہے اس کے مطابق یہی کہ ممکن ہے کچھ علاقوں میں کچھ یہودیوں نے اس کو ووٹ کیا ہو، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیو یارک کے شہر کے علاقہ میں 20% یہودیوں نے زہران ممدانی کو ووٹ کیا۔ یہ ایک اندازہ ہے، یہ بات یقینی نہیں ہے، ابھی آفیشیل ڈیٹا سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آرتھوڈوکس یہودی ہیں، ان علاقوں میں زہران ممدانی کو بالکل بھی حمایت نہیں ملی، بلکہ ان لوگوں نے زہران ممدانی کے خلاف امیدوار جو اینڈرو تھے ان کو ووٹ کیا۔ یعنی اگر زہران ممدانی کے خلاف امیدوار کو 8 ووٹ ملا تو ان کو صرف 1 ووٹ ملا، اور اس سے یہ بات بھی نکل کر سامنے آتی ہے کہ تمام یہودی بھی بنجامن نتنیاہو جیسی سوچ نہیں رکھتے، یا تمام یہودی بھی غزہ پٹی میں جنوسائیڈ کو جاری رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ چند ایسے یہودی ضرور ہیں جو ایماندار ہیں، چند یہودی ایسے ضرور ہیں جو اسرائیل کو ایک انلیگل اسٹیٹ مانتے ہیں، قبضہ مانتے ہیں، اور یہ تاریخی سچائی بھی ہے۔ یہودیوں میں ایک گروپ ایسا پایا جاتا ہے جو مذہبی گروپ ہے، ریلیجس گروپ ہے، اور وہ گروپ مانتا ہے کہ یہودیوں کی کوئی ریاست نہیں ہو سکتی، اور یہودیوں کے لیے ریاست بنانا، مذہبی اسٹیٹ بنانا مذہب کے خلاف ہے، ان کے دھرم کے خلاف ہے۔ جس طرح ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے اس کے خلاف ہے، یا جس طرح بہت سارے یہودی مسجد اقصیٰ کے کیمپس میں جاتے ہیں اور یہودی رسم و رواج کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، اس کی بھی مخالفت کی جاتی ہے یہودیوں کے گروپ کی طرف سے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں پر اپنا خیمہ بنایا تھا اور جہاں وہ عبادت کرتے تھے وہ سب سے مقدس اور پاک جگہ ہے، اور اسی جگہ پر بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، پھر اس کو تہس نہس کر دیا گیا، بعد میں اس کی تعمیر کی گئی، پھر اس کو تہس نہس کر دیا گیا، اور اب وہ جگہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر ہے۔ اور جب ہمیں وہ جگہ پتہ نہیں ہے، اور اگر کسی جگہ کو ہم وہ سمجھتے ہیں تو ہم وہاں پر چپل پہن کر نہیں جا سکتے، وہاں پر قدم نہیں رکھ سکتے، ورنہ وہ جگہ ناپاک ہو سکتی ہے، ہم گنہگار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہودیوں کے معتبر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اس علاقے میں کہیں بھی ہم نہیں جا سکتے، چپل پہن کر نہیں جا سکتے، وہاں قدم نہیں رکھ سکتے، ورنہ ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ اور ان کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ دوبارہ اس جگہ کی تعمیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایگزیکٹ لوکیشن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خیمہ کی تعمیر کی تھی۔ اگر ہمیں ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ چل جائے کہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ بنایا تھا، عبادت گاہ بنائی تھی، تب تو وہاں پر ہم ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، اپنی عبادت گاہ بنائیں گے۔ اور اگر ایگزیکٹ جگہ کا پتہ نہیں تو پھر ہم نہیں بنا سکتے، اور اگر دوسری جگہ پر ہم نے اپنا عبادت خانہ بنا لیا، ٹیمپل ماؤنٹ بنا لیا، تو ہم گنہگار ہوں گے۔ یہ یہودیوں کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف مانا جائے گا، اور جب ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ ہی نہیں تو پھر ہیکل بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو یہ یہودیوں کا ایک گروپ ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، ان کا اندازہ ہے، اور شاید یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زہران ممدانی کو ووٹ کیا، لیکن ان لوگوں نے کم تعداد میں ہی صحیح زہران ممدانی کو ووٹ کیا، اور یہ بتایا کہ سب ایک جیسے شدت پسند نہیں ہیں۔ اب ایک سوال بار بار بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھا کہ زہران ممدانی نے ایک وعدہ بار بار کیا، اس بات کا ہمیشہ تذکرہ کیا کہ اگر اس کے میئر رہتے ہوئے اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نیو یارک آتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا، تو کیا عملی طور پر یہ پوسیبل ہے؟ کیا امریکہ کا قانون اس بات کی اجازت دے گا؟ اور میں کچھ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ رہا تھا، فالو کر رہا تھا، تو جو وہاں لکھا گیا وہ یہ ہے کہ امریکہ کا نیو یارک ہو یا دوسرا شہر ہو، وہاں جو وفاقی قانون ہے، جو پارلیمنٹ کا قانون ہے،
اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح صدر کا جو ایگزیکیوٹیو آرڈر ہوتا ہے اس کو بھی فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور امریکی صدر نے اگر کوئی ایگزیکیوٹیو آرڈر پاس کر دیا ہے تو پھر اس کو مانا جائے گا۔ اور بنجامن نتنیاہو کو گرفتاری سے چھوٹ امریکہ کے ایگزیکیوٹیو آرڈر سے جاری ہے۔ امریکی صدر نے اس طرح کا فیصلہ کر رکھا ہے، اس لیے قانونی طور پر نیو یارک کی پولیس بنجامن نتنیاہو کو گرفتار نہیں کر پائے گی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ زہران ممدانی نے ہمیشہ تنقید کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ امریکہ میں سیاست کرنا چاہتے ہیں، امریکہ میں اگر آپ اپنی ایک پہچان بنانا چاہتے ہیں تو اسرائیل کے خلاف آپ کو نہیں بولنا ہے۔ یہاں جو لوگ امریکہ جاتے ہیں، امریکہ کا سفر کرتے ہیں، امریکہ کا ویزا لینا چاہتے ہیں، وہ لوگ کبھی اسرائیل کے اوپر تنقید نہیں کرتے، اسرائیل کے خلاف نہیں بولتے، اور یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ہے، خواہ وہ بڑے بڑے جرنلسٹ ہو، انٹلیکچوئل ہو، دانشور ہو، اور اگر وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں تو کبھی بھی بھولے بھٹکے بھی اسرائیل کے خلاف نہیں بولتے، امریکہ کے خلاف نہیں بولتے، امریکی صدر کے خلاف تنقید نہیں کرتے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے کبھی سوشل میڈیا پر ایسا لکھ دیا، فیس بک پر ایسا لکھ دیا تو امریکہ کا ویزا نہیں مل پائے گا، یا امریکہ جانے سے ہمیں روک دیا جائے گا، اور اسی وجہ سے ڈر کے مارے یہ لوگ ایسی باتیں نہیں لکھتے ہیں۔ لیکن آپ سلام کیجئے، سلوٹ کیجئے زہران ممدانی کو کہ انہوں نے لگاتار ٹرمپ کے خلاف بولا، لگاتار انہوں نے اسرائیل کے خلاف بولا، اور اس کے باوجود انہوں نے چناؤ جیت لیا ہے۔ خود انڈین میڈیا بھی لگاتار زہران ممدانی کے خلاف تھی، اور انڈین اوریجن کے جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں لگاتار انہیں میسج دیا گیا کہ زہران ممدانی کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، زہران ممدانی کو وہاں کا میئر نہیں بننا چاہیے۔ اور نریندر مودی کی تنقید کو انڈین میڈیا نے بھارت کی تنقید بتایا۔ بھارت کے کئی بی جے پی کے ایم پیز نے کہا کہ زہران ممدانی انڈین اوریجن ہے لیکن وہ پاکستانی بھاشا بولتے ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے باوجود زہران ممدانی نے شاندار جیت حاصل کر لی۔ اب سوشل میڈیا پر کچھ لبرلز کی طرف سے یہ لکھا جا رہا ہے کہ اگر زہران ممدانی کو تم سپورٹ کر رہے ہو، زہران ممدانی کی جیت کا تم جشن منا رہے ہو، تو تمہیں زہران ممدانی کی طرح اپنی وائف کو بھی اتنی ہی آزادی دینی چاہیے۔ دراصل پاکستان کی میڈیا میں لبرلز گروپ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے کہ اگر تم جشن منا رہے ہو زہران ممدانی کی جیت کا، تو اس جیت کے جشن منانے کا حق تمہیں اسی وقت حاصل ہے جب تم زہران ممدانی کی طرح بھی آزاد مزاج ہو جاؤ گے، آزاد خیال ہو جاؤ گے۔ زہران ممدانی نے اپنی وائف کو مکمل آزادی دے رکھی ہے کہ تم بھی اپنی وائف کو اسی طرح آزادی دو۔ زہران ممدانی کی وائف بھی بہت زیادہ سرخیوں میں ہے، کیونکہ زہران ممدانی نے جب ووٹ کاسٹ کیا 6 نومبر کو تو ان کے ساتھ ان کی وائف بھی تھی، اور انہوں نے باضابطہ اس کی تصویر اور ویڈیو کو شیئر کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنی وکٹری اسپیچ دی، یعنی جب جیت کا فتح کا اعلان ہو گیا، اس کے بعد جب انہوں نے اپنے سمرتھکوں سے، اپنے چاہنے والوں سے خطاب کیا، تو اس وقت بھی ان کی وائف وہاں موجود تھی، اور اسی وجہ سے اب ان کی وائف کو لے کر بھی بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ زہران ممدانی کی جو وائف ہے وہ انڈین اوریجن نہیں ہے، بلکہ وہ اوریجن سیریا کی ہے، شام کی، یعنی اوریجنلی ان کا تعلق شام سے ہے۔ پھر دبئی میں انہوں نے کچھ دنوں قیام کیا، قطر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر امریکہ میں آ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے ان کی ملاقات ہوئی سال 2020 میں، اور اسی سال یعنی 2025 کے شروع میں ہی زہران ممدانی اور ان کی وائف کی شادی ہوئی، اور اب دونوں وہ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ زہران ممدانی کی وائف نے سامنے آ کر ان کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن پیچھے سے پورا سپورٹ کر رہی تھی، ان کی چناوی سبھاؤں کو، ان کے چناوی کیمپین کو وہ لیڈ کر رہی تھی، اور ہر طرح پردہ کے پیچھے سے ان کا تعاون حاصل تھا، اور اسی بنیاد پر زہران ممدانی کو جیت ملی ہے۔ سوشل میڈیا پر زہران ممدانی کی جیت کے بعد یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ زہران ممدانی شیعہ ہے یا سنی ہے۔ کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ وہ شیعہ ہے، کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ وہ اسماعیلی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ وہ سنی، یعنی الگ الگ طرح کی بحث کی جا رہی ہے۔ ان کا فرقہ اور مذہب کچھ بھی ہو، میرا ماننا ہے اہم یہ ہے کہ ان کی پہچان ایک مسلمان کی ہے، ان کی پہچان ایک ایسے شخص کی ہے جس کا تعلق ایک مسلم فیملی سے ہے۔ زہران ممدانی کی پہچان یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ظلم کے خلاف بولتا رہا، وہ اسرائیل کے جینوسائیڈ اور ظلم کی تنقید کرتا رہا، وہ غزہ پٹی اور مظلوموں کا ساتھ دیتا رہا، اور اس کے باوجود اسے جیت ملی، کامیابی ملی۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ میٹر ہے، اور اسی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں، انڈیا کے لوگوں میں خوشی ہے، جشن ہے، فخر کا موقع ہے کہ بھارت اوریجن کا یا ایک مسلمان امریکہ کے نیو یارک کا صدر بن گیا۔ ایک میسج یہ بھی ہے کہ دیکھیے،
वहाँ का वो ओरिजिनल शहरी नहीं बल्कि भारत का वो ओरिजिन है। और 20 साल भी मुकम्मल नहीं हुए ज़ोहरान ममदानी को अमेरिका में रहते हुए, इस दौरान वो न्यूयॉर्क का एमपी बन जाता है और अब न्यूयॉर्क जैसे सबसे बड़े शहर का वो मेयर बन गया। अमेरिकी समाज का दिल कितना बड़ा है, वहाँ के इंटेलेक्चुअल कितने बड़े हैं। किसी ने ज़ोहरान ममदानी के ख़िलाफ़ इस तरह की तनक़ीद नहीं की कि वो बाहरी है, किसी ने इस तरह का तबसरा नहीं किया कि ज़ोहरान ममदानी पहले भारत का है, फिर युगांडा से ताल्लुक़ रखता है, उसके बाद वो यहाँ आया है। इस तरह वहाँ के लोगों ने उसके ख़िलाफ़ प्रचार प्रसार नहीं किया कि ज़ोहरान ममदानी मुसलमान हैं और अगर उसकी जीत हो गई तो यहाँ के जो नन मुस्लिम हैं उनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। नहीं, ज़ोहरान ममदानी के ख़िलाफ़ किसी ने इस तरह का तबसरा किया कि ज़ोहरान ममदानी मुसलमान के इस फ़िरक़ा से ताल्लुक़ रखता है और अगर वो जीत जाता है तो यहाँ इस्लाम पसंदों का गलबा हो जाएगा, तालिबान की आइडियोलॉजी यहाँ पर हावी हो जाएगी या फ़लस्तीनियों की हुकूमत कायम हो जाएगी। इस तरह का तबसरा उनके मुखालफीन ने भी नहीं किया। लेकिन देखिए, इन दिनों इंडिया के बिहार में चुनाव चल रही है और आज पहले फेज़ की वोटिंग भी हो रही है। किस तरह यहाँ चुनावी कैंपेन किया जा रहा है। उसामा शहाब को लेकर कहा जा रहा है कि उसामा शहाब उसामा बिन लादेन है, वो अगर जीत गया तो यहाँ उसामा बिन लादेन की हुकूमत बन जाएगी। इस तरह का घटिया तबसरा किया जा रहा है। आरजेडी के हवाले से लोग कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के कि अगर आरजेडी की हुकूमत बन गई तो यहाँ मदरसे खुल जाएंगे, हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह सीमांचल में अमौर विधानसभा की सीट है, वहाँ मुसलमान ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह का तबसरा कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान बाहरी है, वो अमौर विधानसभा में उसका गांव नहीं, उसका ताल्लुक़ नहीं, इसलिए उसको वोट नहीं देना चाहिए। या कुछ लोग वहाँ इस तरह का तबसरा कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान शुरजापुरी बरादरी से ताल्लुक़ रखता है और हम कुल्हिया बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हमें कुल्हिया बिरादरी के उम्मीदवार को ही वोट करना चाहिए, भले उसका ताल्लुक़ बीजेपी से हो या जनता दल यूनाइटेड से हो, लेकिन हमें काम की बुनियाद पर, वर्क की बुनियाद पर, ईमानदारी की बुनियाद पर दूसरी बिरादरी से आने वाले उम्मीदवार को वोट नहीं करना चाहिए। तो ज़रा देखिए इंडिया में कितनी तंग नज़री पाई जा रही है, किस तरह की घटिया सोच है। बिहार के लोग दुनिया भर में रहते हैं, रोज़गार करते हैं, जॉब करते हैं, हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ एक ज़िला है सिर्फ दूसरे विधानसभा का, एक दूसरे विधानसभा में जाकर चुनाव लड़ रहा है। तो इस तरह का तबसरा किया जा रहा है। या कोई मुसलमान चुनाव लड़ रहा है तो उसको अपना दुश्मन बताया जा रहा है। 80% आबादी को 20% की आबादी से 15% की आबादी से ख़तरा बताया जा रहा है। ये घटिया सोच भारत में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर अमरीकी माशरा की, अमरीकी सोसाइटी की, उनके सकाफ़त और कल्चर की तारीफ़ करनी होगी कि वहाँ का जो अखलाक है, वहाँ का जो समाज है अभी भी बहुत बुलंद है, वहाँ तंग नज़री नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज भी अमरीकी समाज दुनिया में नंबर 1 है। अमरीकी अक़दार की तारीफ़ की जाती है क्योंकि वहाँ तंग नज़री नहीं पाई जाती है, वहाँ तअस्सुब नहीं पाया जाता है। और जहाँ तासुब पाया जाता है, जहाँ तंग नज़री है, वो समाज सबसे ज़्यादा पीछे है। और इसमें भारत के सभी लोग शामिल हैं, खा मुसलमान हो या नन मुस्लिम हो, उन सब में यहाँ तंग नज़री और ये घटियापन पाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, मिलर टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।